میرے محترم دوستو، ہمیں دنیا کے حالات معلوم ہیں، دنیا کس رخ پر جا رہی ہے۔ صرف ہمارے اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو، مسلمانوں کو، قرآن کو، شریعت کو، ہر ایک چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ جتنا زیادہ اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے اور جتنا زیادہ اسلام دشمنی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسلام بھی دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بڑے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جو نسلی مسلمان ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں بن رہے ہیں، لیکن جو اسلام پھیل رہا ہے غیر اسلام کے اندر داخل ہو کر اپنے اسلامی جذبات کو، اپنے اسلامی تشخص کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام سے ہمارا دور کبھی تعلق نہیں ہوتا۔ بظاہر ٹوپی یا پیجامہ کرتا اور داڑھی بہت مشکل سے رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اپنی زندگی، یعنی خود کہنے والا میں بھی ہوں اور سننے والے آپ بھی ہیں، ہم سب کی یہ بڑی بیماری ہے کہ ہم کہنے کو کہہ دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، لیکن سنجیدہ طریقے پر ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ ہم کس طریقے سے اسلام پر عمل کریں کہ غیر ہم کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر غیر متاثر ہوں، ہمارے معاملات کو دیکھ کر غیر جانے کہ یہ اسلامی معاملات کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے رہن سہن طور طریقے کو دیکھ کر غیر یہ سمجھے کہ اسلامی تہذیب کیا ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے ہم کافی دور ہیں۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کو اہمیت دی جائے۔ جب تک آپ دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دیں گے تو اس وقت تک آپ کی اپنی زندگی کے اندر دین داخل نہیں ہوگا۔ آپ کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو اہمیت دیں گے تو اس لائن کی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں اور عالی شان مکانات ہوتے ہیں اور نہ جانے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دینی جذبہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب تو فیشن بن گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، انگلش میڈیم کے دوسری اسکولوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھ لے، کیونکہ ہمارے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو اب خرچ کرنا تو ہم چاہتے ہیں، لیکن کس طریقے پر ہم خرچ کرتے ہیں؟ اس طریقے پر خرچ کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے بچے کے اندر دینی جذبہ تو پیدا نہیں ہوتا، البتہ ویسٹرن کلچر کو سیکھ لیتا ہے، عیسائی تہذیب کو سیکھ لیتا ہے، ہندوانہ رنگ کے اندر رنگ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن جو دین اور اسلام آنا چاہیے وہ نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر ہم بنیادی فکر یہ نہیں کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو کس طریقے سے دینی تعلیم دلائیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ بھی ہے، اس لیے یہ باتیں کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں تو کل وہ کیا سیکھے گا؟ اس لیے کہ یہ اس وقت چل رہا ہے، جو تعلیمی نصاب ہے، جو سلیبس ہے، جو ہمارے ملک کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وہ ہے ہی اسلام کے بالکل مخالف۔ لیکن اگر نہیں ہے کچھ تو آپ دیکھیے گا 2024 کے بعد جو نیا نصاب ہمارے اس ملک کے اندر پڑھایا جائے گا وہ پورے طور پر ہندوانہ رنگ کے اندر رنگا ہوا ہوگا، اس میں نہ ہماری اسلامی تعلیمات کا کوئی تذکرہ ہوگا، نہ ہمارے بزرگوں کے یا ہمارے اسلامی مسلمانی دور کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے جو آثار ہیں، انہوں نے جو تہذیب تیار کی تھی یا انہوں نے جو کچھ بنایا تھا، ان سب کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ گجرات کے نصاب کے اندر یہ اخبار کے اندر بھی چھپا تھا کہ وہاں کے کتاب کے اندر ایک سبق میں یہ دیا گیا تھا کہ کیسے جو ماحولیات کی گندگی ہے وہ کیسے پھیلتی ہے۔ اس میں جو ایک نشان بنایا گیا، اس میں نشان یہ بھی تھا کہ مسجد کا مینار ہے اور مینار میں مائک کی آواز آ رہی ہے، تو گویا یہ جو آواز سے
آلودگی پھیل رہی ہے فضا کے اندر، اس میں کچھ اور نہیں ملا، ان کو ملا تو مینارہ ملا دکھانے کے لیے۔ تو اب اس بچے کے اندر بھلا مینار سے کیا مناسبت پیدا ہوگی اور مسجدوں سے کیا مناسبت پیدا ہوگی؟ تو جب وہ ایسے نصاب کو پڑھیں گے، اب تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں جمعہ کے دو بیانوں تین بیانوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت کس طریقے سے ہمارے مسلم پرسنل لا پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو اسلامی جو کلچر ہے، اسلامی جو تہذیب ہے، اس سے کسی طریقے سے دور کر دیا جائے۔ تو میرے دوستو، اس وقت ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، وہ رب، وہ خالق کائنات جس نے ساری نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں اور اس کی ساری نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمیں پانی کی شدید ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا کیسا انتظام کیا۔ ہوا کی شدید ضرورت ہے، ہوا کا ہمارے لیے انتظام ہے۔ یہ زمین پر رہنا، چلنا پھرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو پہاڑوں کے ذریعے سے جما کر ہمارے چلنے پھرنے کا انتظام کر دیا۔ ہر ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں اور ہم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی رب کو نہ پہچانے، اسی رب سے ہمارا تعلق نہ ہو، اس خالق و مالک سے ہمارا کوئی ربط نہ ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ نہ زمین تیرے لیے ہے، نہ تو آسماں کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ تو آسماں کے لیے ہے، جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، وہ صرف ہمارے لیے ہیں، لیکن ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم خالق کے لیے ہیں، ہم رب کے لیے ہیں، کہ رب کے حکموں کو ہم اگر پورا کر کے چلیں گے تبھی جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے، کھیتی سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ یہ ہمیں احساس رہنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر یہ حقیقت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم اسلام سے کون سو دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہی دوری بڑھتے گئی، جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اندر یہ دوری ہے، تو آنے والی نسلوں کے اندر کتنی دوری بڑھ جائے گی، تو پھر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ جائے گا۔ خاص طور سے اس وقت جب پورے طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی طور طریقوں سے کاٹ دیا جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم خود بھی سنجیدگی سے سوچے اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں کہ کسی طریقے سے یہ غفلت نہ ہونے پائے۔ اگر ایسی غفلت کی چادر ہم اوڑے رہے تو پھر کل نہ جانے ہماری اولادیں مرتد ہو جائیں گی اور نسلوں کی نسلیں مرتد ہو جائیں گی۔ اس سے دیکھیں، خدا کے دین کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ دین کی حفاظت قیامت تک ہم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو کھڑا کر دیں گے جو اسلام کے دشمن ہیں، ہمیں ہٹا دیں گے۔ یہ ہوتا رہا ہے، چاہے تاتاری دور کا واقعہ ہو یا اس کے بعد عباسی خلافت کے زمانے میں جو یلغاریں ہوئی وہ ہو، جتنی ساری آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں گے، ایسا ہوا ہے کہ کعبہ کو مل گئے پاسباں صنم خانوں سے۔ تو یہ ہوگا کہ جو دشمن ہے وہ دین کے اندر داخل ہو جائیں گے اور وہ دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائیں گے، اور ہم جو دین کے داعی ہیں اور دین کے علمبردار ہیں وہ خود دین سے محروم ہو کر مرتد ہو جائیں گے۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اگر تم دین سے روگردانی اختیار کرو گے، مرتد ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو خود اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اسلام دشمن طاقتیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو پھر ہمارا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ہمیں دل و دماغ کے اندر اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے۔